الہی حمد سے عاجز تیری، اور اس کی شان کریمی، یہ مخلوق اس کی ہے، ہر طرف آگ ہے، اور ایسی آگ ہے کہ اس کی تپش اتنی ہے کہ وہ قریب نہیں جانے دی۔ اسی آگ کو اس نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ایسے ٹھنڈی ہوئی اس کی ٹھنڈک بھی تکلیف نہ تھی۔ تو یہاں جہاں ہم بسر کر رہے ہیں زندگی، کیا یہ رب کائنات کے دستے قدرت سے باہر ہے؟ سارا جہان اس کا رب العالمین ہے، ہر شے اس کے دستے قدرت میں ہے۔ ہم اپنے ضرورت ہے کہ ہم کس راہ کے مسافر ہیں۔ جب ہم اپنے جو رستہ ہے اس کو دیکھیں گے تو سب معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس راہ کو چل رہے ہیں، اس طرح کے نتائج میں سے گزر رہے ہیں، وہ تکالیف دیکھ۔ تو جو حصہ ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دو فریق پر بات آ گئی ہے۔ ایک وہ تھے جو مقابل تھے حق، ایک وہ جو حق پر ہیں۔ اب تیسری یہاں بات کو نہیں مل رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ دو ہی فریق ہیں، یا آپ اس طرف ہیں یا آپ اس طرف ہیں۔ اب جب اس کیفیت اور حال کو دیکھیں گے تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تو ہمیں بطور توارث دین اسلام عطا فرمایا۔ اس کا کرم اور احسان ہے کہ کلام ذاتی پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں، آپس میں ہم کلام ہے، اپنا موازنہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس روش کو میں اختیار کر رہا ہوں۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، وگرنہ یہ فرصت تو ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اختتام آئے گا تو جو اعمال ہوں گے اس کے ساتھ ہی اختتام آئے گا۔ تو اس زندگی کے اس روانی میں یہ کیفیت اور یہ حال نصیب ہو کہ بندے کو اپنے معمولات پرکھنے کی توفیق نصیب ہو جائے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اگلا حصہ جہاں وصف بیان فرمایا گیا، اپنی ہماری سوچ یا دانش میں نہیں ہے فیصلہ۔ اللہ کریم نے جو وہ فریق جو حق پر ہے اس کا وصف بیان فرمایا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ وہ حصہ بیان فرمایا، صاحب امن جو ہے اس کی روش کیا ہے، وہ کیسا ہو۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یہ بنیاد ہے، نور ایمان بنیاد ہے۔ ضروری ہے کہ اپنے عقائد کو دیکھا جائے، ضروری ہے ان کو سمجھا جائے، ضروری ہے کہ اس پر خالص نیت سے جو ہے وہ اپنا قائم رہا جائے۔ کوئی بھی حصہ جو مشکوک ہوگا وہ بہت بڑے نقصان کا سبب ہوگا۔ عمومی روش میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جب جائیں گے تو دیکھیں گے۔ میاں جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے نزدیک وہ مشکوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ منو عن خالص نیت سے نہیں مان رہے تو میاں تیرا دیکھنا نہ دیکھنا کسی معنی میں نہیں رہتا۔ تو بنیاد ہے ایمان۔ ایمان ہر شے سے شناسائی کا سبب ہے، یہیں سے نصیب ہوتی ہے یہ شناسائی کی جس زندگی یہ حیات فانی ہے، ہمیشہ نہیں۔ یہیں سے نصیب ہوتا ہے آخرت کا حصہ، اور آخرت کے حصے کا یقین جتنا پختہ ہو، جتنی جواب دہی کی کیفیت اور حال مضبوط ہو، اتنا بندہ باریکی تک ایک ایک عمل کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے۔ ہر عمل سے پہلے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ میں اکثر سفر کرتا ہوں، تو جب آپ بیرون ممالک کے سفر پر ہوتے ہیں تو یقین مانیں کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بندہ پھر پلٹ کر دیکھتا ہے کہ میرے کاغذات پورے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے ملک میں نہیں ہیں کہ آپ کوئی جواز دے سکیں۔ سادہ سی بات ہے، آپ کے پاس وہ کاغذات پورے نہیں ہیں، وہ آپ کو روک دیں۔ آپ جس سفر کو جا رہے ہیں اس کو نہیں اختیار کر سکیں گے، تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھنا پڑتا ہے۔
کہ وہ کاغذات اٹھائے ہیں رکھے ہیں، سامان کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی جتنی سفر جو کاغذات ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب کیوں رکھا جاتا ہے؟ احساس ہے کہ یہ جو سفر اختیار کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ آ جائے گی، تنگی ہوگی اور تکلیف ہوگی۔ اگر دنیا کا سفر اس کی تنگی اور تکلیف کا احساس ہے تو جو رب کائنات کے حضور جواب دہی ہے اس کا احساس کوئی نہیں ہمیں۔ وہاں کے جو کاغذات چاہیے، وہاں جو کچھ پیش ہوگا، وہاں کی جو تحریریں ہمارے سامنے آئیں گی ان کا ہمیں خیال کوئی نہیں۔ تو جو بنیاد ہے وہ نور ایمان ہے جو آخرت کو دکھاتی ہے۔ آپ اس حق سے محروم ہوں، آپ آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ صرف دنیا پر آ جاتے ہیں اور پھر دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب حق نصیب ہوتا ہے تو بندے مومن کی نظر یہ نہیں رہتی کہ جس پر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نظر چیک کرانے جائیں نا تو کہتے ہیں کہ یہ عبارت پڑھو، یہ عبارت پڑھو، تو یہاں یہ اینک اور اتنے نمبر کا شیشہ لگے گا، نہیں۔ بندے مومن کی جو آنکھ اور جو نظر ہے وہ اتنا دور دیکھتی ہے کہ دنیا یہاں رہ جاتی ہے، وہ آخرت کو دیکھ رہا۔ لیکن یہ کیفیت اور حال اس قلب پر اس کا انحصار ہے، ان ظاہری آنکھوں سے یہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ تمام زمانوں میں سب سے عظیم وقت جو اللہ کریم نے دار دنیا میں پیدا فرمایا وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ خیر القرون، تمام زمانوں میں افضل ترین۔ کیسے بدبخت تھے جنہیں آنکھیں دیں، ظاہر دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم فرماتے اندھے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، ضروریات دنیا بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، معمولات میں چل پھر رہے ہیں، قرآن کریم فرماتا بہرے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، قرآن کریم فرماتا یہ مردہ ہے۔ جنہیں وہ حق نہ دیکھا، نہ سنائی دیا، نہ اختیار کیا، ان کی جو کیفیت اور حال ہے وہ ایسا ہے جیسے مردے ہو۔ تو اس ساری کیفیت اور حال میں ایک کمزور نحیف بزرگ سے مثال لیں یا بچے تک لے جائیں، معاشرے کی کمزور ترین جو حیثیت ہے اس سے لیں یا اور نیچے غلامی تک لیں، جسے نور ایمان نصیب ہوا اسے رب کائنات نے وہ دیکھنا اور وہ سننا عطا فرمایا کہ جان جان آفرین کے سپرد کر دی، اس کا انکار نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ اور وہ مبارک زمانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مثالیں بھری پڑی۔ تو جو حق ہمیں عطا ہوا اس کی ضرورت ہے کہ وہ مضبوط ہو، اس پر بنیاد اور انحصار ہو، وگرنہ اگر آخرت نہیں ہے کسی کے لیے، وہ جو عمل کرے گا اس کی تو نیت ہے ہی دنیا، وہ آخرت کو دیکھ کر تو کر ہی نہیں رہا، آخرت میں حصہ کیسا ہو؟ تو یہ جو حصہ ہے کہ الذین آمنوا، یہ بنیاد ہے کس کی؟ جس کے لیے امن کی بات کی جا رہی ہے، اور اس امن کو مشروط نہیں کیا گیا کہ صرف آخرت کی بات ہے۔ یہ اس عمل کے ساتھ اس کی ابتدا ہے، چاہے دار دنیا ہو یا چاہے اسی کے ساتھ اللہ کریم اختتام عطا فرما اور آخرت کی جو ہے وہ شروعات آئیں۔ تو امن پر جو نصیب جس حصے کو ہوگا، جس فریق کو امن نصیب ہوگا، پہلا بنیاد ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جنہیں ایمان نصیب ہو۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانهم بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ اب ظلم جو ہے مظالم میں بے شمار بحث آ سکتی ہے، جو شرک عظیم ہے وہ قرآن کریم فرماتا ہے وہ شرک ہے، جو ظلم عظیم ہے وہ شرک ہے۔ سب سے بڑا جو ظلم ہے اللہ جل شانہ کے ذات کے ساتھ کسی کو جا شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم۔ اب جب فرمایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ شریک کے ساتھ نہیں ملایا، تو بنیاد جب ہے کہ جو شرک کر رہے ہیں وہ تو شرک کر رہے ہیں،
لیکن جنہیں ایمان نوری ایمان نصیب ہوا ان کے لیے فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی. تھوڑے اور زائد کی بات نہیں ہے، بات آمیزش کی ہوئی. ہم جب معمولات زندگی میں آتے ہیں، مسائل میں آتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں، کہیں یہ تو نہیں سوچتے کہ فلاں شخص کے ساتھ تعلق نہ ہوا تو میرا کاروبار نہیں چل سکے گا، فلاں فرد نہ ہوا تو میری تحفظ کا سامان کیسے ہوگا، فلاں جگہ اگر میرا تعلق نہیں ہوگا تو میری جو زندگی ہے اس کا وہ تو تعطل کا شکار ہو جائے گی. تو کبھی غور کریں تو یہ کیا ہے. تو علماء جب اس پر بحث کرتے ہیں تو ایک تو وہ حصہ ہے کہ جو جلی ہے، جو اعلانیہ ہے، ایک حصہ ہے خفی. اور یہاں جب بات آتی ہے نا اس ملاوٹ کی، ایک تو سرے سے ہے ہی نہیں نا کسی کے پاس، وہاں تو ملاوٹ کی کیا بات آئے گی. تو ملاوٹ کی بات تو وہاں آئے گی نا کہ جہاں کچھ ہے اس میں جو کچھ ملایا جا رہا ہے. تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کے حصے کو جانیں؟ احکامات دین جو مخاطب ہے، جس کا حساب ہے، جس نے پیش ہونا ہے، وہ اپنے معمولات زندگی کو نہیں جانے گا، احکامات دین کو نہیں جانے گا، تو پھر اور کو آئے گا جو جانے گا. اسی لیے ضروریات دین کا جاننا ضروری ہے. اب جب اس آمیزش کو دیکھیں گے کہ ایسی آمیزش نہ ہو، پھر فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے. اب ہدایت کیا ہے؟ خدا رستہ، وہ جو ہدایت یافتہ رستے کا مسافر. اب یہ سفر جاری ہے، میں اور آپ ہم کلام ہیں، ہمارا یہ سفر جاری ہے، ایک ایک ساتھ صرف ہو رہی ہے. اللہ کریم نے یہ فرصت جو عطا فرمائی ہے، اس کی ایک ایک ساتھ اس فرصت کی صرف ہو رہی ہے. ہم یہ صرف کرتے ہوئے، یہ دولت خرچ کرتے ہوئے خرید کیا رہے ہیں؟ جیسا سامان خرید رہے ہیں نتائج بھی تو پھر ویسے ہوں. تو اللہ کی ذات کریم ہے، اپنی جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں ان کی معافی مانگنی چاہیے، اپنی روش کو بدلنا چاہیے. توبہ وہ نہیں ہے کہ جو الفاظ کے ساتھ توبہ بیان کی جائے اور کردار پھر وہی ہے. توبہ وہ ہے جس کے ساتھ ندامت ہو، جس کے ساتھ شرمندگی ہو، جس کے ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں وہ کیفیت اور حال ہو کہ اسی غلطی سے بچا جائے جس کی توبہ کی جا رہی ہے. اور اس سارے معاملات میں معزز سامعین کرام یہی زندگی ہے. اتنے شدید موسم میں، اتنے سرد موسم میں آپ ایک کاوش کر کے، ایک جہد کر کے تشریف لائیں، اللہ آنا قبول فرمائے. مشکل ہوتا ہے، ہر ایک جہاں جس حیثیت میں ہے وہ اپنا جو اس کا آشیانہ ہے اس میں ایک ربط ہوتا ہے، ایک رہنا آسان ہوتا ہے. وہ سارے سے نکل کر آئے ہیں، لیکن اس سارے جمع ہونے کا، اس سارے کے مل بیٹھنے کا اگر ہم اپنا موازنہ خود نہیں کریں گے، اپنے آپ سے سچائی ہم خود نہیں بولیں گے، تو پھر ساری تگ و دو کا حاصل کیا ہو؟ آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ آنا قبول کرے. یہاں ذمہ داران ہیں، وہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے. جو ذکر بتایا جاتا ہے، جو طریقہ ذکر سکھایا جاتا ہے، جو آپ لطائف اور مراقبات کرتے ہیں، انہیں اجتماعات تک ہی نہ رکھیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور وہ روز ادا ہو. اور یہ جو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اور اس کی تفسیر و شرح میں بیان آتا ہے نا صبح و شام کی اہمیت، تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح اور شام اس کا اختیار کرنا دوامی کیفیت میں پہنچا دیتا ہے کہ صبح و شام کے معنی میں بندہ چلا جاتا ہے کہ ہمہ وقت. اب یہ دو وقت کا ذکر، تہجد کا اور مغرب کا، یہ دو وقت کا ذکر باقاعدہ نصیب ہو جائے الحمدللہ، بہت بڑا اس کا احسان. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو، کم از کم کوئی دن تو ضائع نہ ہو، کم از کم کوئی دن تو ضائع نہ ہو. اور یہ خیال
یہ جو باتیں میں کرتا آ رہا ہوں، میں نے شاید جو کہنا چاہتا ہوں وہ شاید میری باتیں آدھی رہتے ہوں، چونکہ میں نے وقت دیکھا ہے تو میں اپنی بات کو اس اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ جو باتیں ہم نے کی یہ ایک حال ہے، ہم محو گفتگو ہیں، اسی جہان فانی کے اپنے وقت جو ہے اسے بسر کر رہے ہیں۔ جیسے میرے پاس فرصت ہے ایسے آپ کے پاس فرصت کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم، ان لمحات کو کہاں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے کسی جگہ میں گیا ہوا تھا تو بزرگ تھے، ان کا بہت بڑا نظام ہے مدارس کا، تو ان کے برخوردار تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا جو ہمارے اس میں آئیں ادارے میں، تو میں وہاں گزر رہا تھا اس علاقے سے، تو میں وہاں حاضر ہوا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو بیان کریں۔ میں نے کہا جی میں تو عالم نہیں ہوں، تو علماء کو مجھ سے کیا بیان کراتے؟ کہ نہیں کچھ بات۔ میں نے کہا پھر ایک بات میں ضرور کہوں، وہ یہ ہے کہ اب حفاظ کو میں تجدید کیا بتاؤں، علماء کو میں فقہی بحث پر کیا بات کروں؟ میں نے کہا ایک بات میں ضرور آپ کو کہوں، وہ یہ ہے یہ خانہ خدا، یہ کلام ذاتی، اس میں آنا اسے تھامنا زندگی میں ایک بار نصیب ہو تو جو اس کا درجہ ہے ساری زندگی نصیب ہوتا رہے تو بھی اس کا درجہ اور نزاکت وہی ہے۔ یہ ضرور خیال رکھا کریں۔ ہم بچوں کو حفظ کراتے ہیں، نہ بچوں کو اسے خیال رہتا ہے، نہ ان کو سکھانے والے کو خیال رہتا ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے، کلام ذاتی ہے۔ عمومی جو درس و تدریس ہوتی ہے اس میں کتب کا لحاظ بتایا جاتا ہے، تو یہ تو کلام ذاتی ہے۔ پھر خانہ خدا ہے، اس خانہ خدا میں میں کیسا بیٹھا، میں کیسا بولا، میں نے کیسا احترام رکھا اس مسجد کا، وہ نہیں خیال۔ تو جو بات میں وہاں کہہ رہا تھا اس کو ہم اپنی اس حیات میں اگر آ کر لے آئیں تو جو کلام کیا وہ کہاں گیا، کیسا لکھا گیا، جو عمل کیا اس کا درجہ کیا رہا، تو یہ نزاکت بڑی بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ جو کیفیات اور حال ہے یہ محض کوئی ایک شوق نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن و احادیث کے تحت ہے۔ پھر جو علوم ظاہر کے ہیں ان پر وہ کیفیت اور حال پیدا ہوتا ہے بندے کا کہ وہ یقین کی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے، اللہ کی رضا ہے۔ اب احکامات سے آئیں، فرائض سے آئیں، عبادات سے اس طرح آتے ہیں، اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے تو یہ اللہ کی رضا کے سبب، جسے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ایک بات اور ایک موقع یہ اس سے اللہ کی رضا کو پہنچاتے ہیں، بشرطے وہ قبول فرمائے، رحم فرمائے۔ اس رضا کے بعد پھر اس کا قرب نصیب ہونا شروع ہو جائے، کوئی بیان کر سکتا ہے اس بات کو، اس کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہوگا؟ کوئی نہیں، الفاظ نہیں۔ تو جب وہاں بات سمجھ نہیں آئے تو کیا یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اس قرب کی جگہ اور اس کے حصول کا مقام کون سا ہے؟ یہی دارالعلوم۔ اللہ کریم یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور اور گناہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے، امت پر رحم ساری پر فرمائے، ہمارے وطن عزیز پر رحم فرمائے، ہمیں وہ کردار عطا فرمائے جو ہمارے معاشرے میں بھی امن پیدا کرے، ہمارے ملک میں بھی انصاف عطا فرمائے۔ اب اس سارے میں ہم اس بحث میں کہ میں کتنا نیک ہوں اور دوسرا کتنا بد ہے اس سے نکل آئیں، سارا حصہ اپنی ذات پر رکھیں، اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ میرا جہان اتنا سارا ہے جتنی فرصت میرے پاس ہے۔ اللہ کریم یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، آج ان حالات میں بھی آپ لطائف مراقبات منازل سلوک کی بات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان اور خالص اس کی رضا کے لیے اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم انک عفو کریم تحب العفو ومنک تحب العفو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا إننا آمنا واغفر لنا بر الہ ہم کمزور خطا کار، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، دین اسلام کی سمجھ عمل کی توفیق مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ان بچوں نے جو حفظ کیا ہے ان کا قبول فرما، جو بچے اسی راہ پر ہیں انہیں توفیق عطا فرما، ان کے اساتذہ کو بار اللہ اجر عطا فرما۔ بار اللہ تو غفور رحیم ہے، ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین کی، ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین دار دنیا مشکل ایسے سہل فرما، بیمار ہیں شفا عطا فرما، ضرورت مند ہیں بار اللہ حاجت روا ہے، ہماری حاجت پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر کمزوری ہیں بار اللہ انہیں بہتری میں تبدیل فرما، امت پر رحم فرما، وطن عزیز پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشروں کو ہماری ذات سے ہمارے معاشروں تک امن عطا فرما۔ بار اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم کمزور ہیں، ہمیں استقامت عطا فرما، شیطان کے شر سے بار اللہ محفوظ فرما، نفس سے محفوظ فرما، معاشرے کی خرابیاں اور خرافات سے محفوظ فرما۔ دار دنیا بار اللہ عارضی اور فانی ہے، بحالت ایمان عطا فرما، روانگی یہاں سے جانا بار اللہ ایمان سے عطا فرما۔ بار اللہ تو غفور الرحیم ہے، حیات برزخیہ ہمارے لیے آسان فرما، سہل فرما۔ یا رب العالمین روز محشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔ الہی حمد سے ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا، دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر بادلوں کا سائبان تو رہے گا، بادلوں کا بھی سائبان تو رہے گا، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، کھلا کریں گے پھول
یوں ہی گلشن میں بلبل بھی نغمہ خواں تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا۔ رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، شور غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا۔ مریضان عشق کا